العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور کرم سے آج ہمارا موضوع سورہ آل عمران کی آیات 42 اور 43 ہوں گی۔ پچھلے جمعہ میں بھی ہم نے کوشش کی تھی لیکن یہ آیات اس کا حصہ نہ بن سکیں اور آج ان کا نمبر بنتا ہے انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کے اندر جو اللہ رب العالمین نے 3 خارق عادت واقعات بیان کیے جو اسباب کے بغیر وقوع پذیر ہوئے۔ ایک تو حضرت مریم اور دوسرا حضرت یحییٰ اور تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ یہ تینوں ولادتیں یہ عام انسانوں کے طرز پر نہیں ہوئیں۔ حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ان کے والدین کے ضعیف ہو جانے اور بانجھ ہو جانے اور ولادت اور پیدائش کے عمل سے آگے بڑھ جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اسے اپنی قدرت اور شان کے ساتھ ظاہر کیا۔ یہ باتیں بھی بڑی عجیب تھیں کہ کائنات نے دیکھا کہ اللہ جس کو اپنے فضل سے اولاد عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے پھر اسباب کے بغیر بھی عطا کر دیتا ہے، اور جس پر اپنا انعام کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کو کسی چیز کی محتاجی نہیں ہوتی، وہ اپنے فضل کو ظاہر کرنے پر ہر طرح سے قادر ہے۔ جو تیسری بات ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ یہ اس سے بھی بڑھ کر عجیب اور خارق عادت بات ہے کہ پہلے 2 پیدائشیں حضرت مریم کی حضرت یحییٰ کی وہ تو ان کے والدین کے بوڑھا ہو جانے کے بعد ہوئیں، لیکن حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی پیدائش یہ تو بغیر باپ کے اللہ کے امر کن کے ساتھ ہوئی۔ تو یہ بھی بہت عجیب بات ہے اور اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا موضوع اگلا جمعہ ہے، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ایک خاص فضیلت عطا کی اور فرشتوں کے ذریعے یہ اعلان کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں، ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا، وطہرک، اور تجھے خوب پاک کر دیا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور تیری ذات کو اے مریم تمام جہان کی عورتوں پر پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے تجھے تمام جہان کی عورتوں پر۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حاضرین گرامی، یہ جو فضیلت کا اعلان ہے
یہ ہم فضیلت ثانیہ یعنی 2 مرتبہ، ایک ہم پڑھ چکے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین میں ہم نے فضیلت پڑھی تھی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں پر چنا تھا۔ یہ بھی فضیلت اول، فضیلت اولا تھی۔ اور اب دوبارہ اللہ رب العالمین اس بات کا اعلان کرتے ہوئے، دوبارہ فضیلت کا اعلان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے مریم، بے شک اللہ نے ان اللہ اصطفیٰ کے تجھے چن لیا ہے، وطہرک کے اور تجھے پاک کر دیا ہے، واصطفیٰ کے اور تجھے چن لیا ہے، علی نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں پر۔ تو یہ دوبارہ یہ حضرت مریم کی فضیلت کا اعلان ہے۔ تو حاضرین، یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مریم والدہ ہیں حضرت عیسیٰ کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ باطل عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ کی شانیں مانتے ہیں، الوہیت کی صفات مانتے ہیں، جو شانیں اللہ رب العالمین کی ہیں عیسائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک ترتیب کے ساتھ بات کی اور سب سے پہلے حضرت مریم کی فضیلت کو بیان کیا جو والدہ ہیں حضرت عیسیٰ کی، اور پھر آگے جا کے ہم ذکر پڑھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کو باقاعدہ بیان کیا، اور ان کی بشریت کا اعلان کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ یہ باطل عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، وہ بشری صفات کے ساتھ جس دنیا میں آئے، اور اللہ نے انہیں ایک بلند شانیں عطا کی تھیں۔ اور وہ شانیں کیا تھیں؟ پرندے کے اندر پھونک مارتے، مٹی کا پرندہ بناتے، اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ پڑتا تھا۔ اگر کوئی برس والا جس کو سفید داغ ہو جاتے ہیں وہ ان کے سامنے آتا، چھف مارتے، شفا ہو جاتی۔ اندھا آتا، اس کو دم کرتے، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ مردہ لیٹا ہوتا، قوم باذن اللہ کہہ کے اسے کہتے، وہ دوبارہ اللہ اس کو زندہ کر دیتا۔ یہ شانیں ان کے پاس تھیں، لیکن یہ ساری شانیں یہ ان کے معجزات ہیں، یہ اعزازات ہیں، یہ ان کی شانیں ہیں، لیکن ان کی حیثیت وہ ایک بشر اور اللہ کے منتخب اور بلند شان نبی ہونے کے ساتھ ہیں۔ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی طرح سے بھی شریک نہیں ہے، اللہ کی الوہیت میں وہ کسی طرح سے بھی شامل نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں پیدا کیا، ہم اس کو آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ کے ذریعے اللہ نے یہ اعلان کیا، اے مریم، یا مریم ان اللہ اصطفاک، اللہ تجھے چن چکا ہے، تجھے چن لیا ہے، اور پھر تجھے پاک کر دیا ہے، اور تجھے تمام جہان کی عورتوں پر اللہ نے پسند کر کے فضیلت عطا کر دی ہے۔ اب یہ جو لفظ استفاء ہے، استفاء کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے یہاں پر حضرت مریم کے لیے استعمال کیا، ان اللہ اصطفیٰ کے، اختیار کر لیا، چن لیا، یعنی اس میں خاص ایک اعلان ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ ہے کہ وہ تجلیات ذاتیہ، جو اس کی ذاتی تجلیات ہوتی ہیں، جو انوار خداوندی ہوتے ہیں، جو کمالات نبوت ہوتے ہیں، اور وہ براہ راست اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے۔ نبیوں کے سوا یہ چیزیں کسی اور کو نہیں ملتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ خصوصی باتیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوتی ہیں وہ تجلیات ذاتیہ، اللہ رب العالمین کی ذاتی تجلیات اور انوار خداوندی جو خاص طور پر اللہ نے نبیوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کمالات کہلاتے ہیں۔ کمال وہ خاص شانیں، وہ خاص صفات ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو عطا کرنے ہوتے ہیں۔ خاص صفات حمیدہ، ایک اسپیشل کوالٹیز جو ہوتی ہیں
وہ اللہ رب العالمین وہ انبیاء کو عطا کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ کریم نے یہ اعلان کیا، اے مریم ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تجھے بھی چن لیا ہے۔ اور یہ اس کا طریقہ ہے کہ وہ جو صفات ذات خداوندی ہیں، وہ جو تجلیات خدائیہ ہے، جو اللہ کے خاص انوار ہیں، جو کمالات نبوت ہیں، جو اوصاف نبوت ہیں، جو صفات خاص شانیں جو نبیوں کو ملتی ہیں، اللہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے ولیوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ یہاں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، میں نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ حضرت مریم وہ نبی نہیں تھیں، نبیہ نہیں تھیں، وہ ولیہ تھی، نبی کی والدہ تھی۔ یہاں ان کی یہ شان بیان کر کے اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ شان عطا کی کہ ان کو وہ شانیں جو نبیوں کو دی جاتی ہیں وہ ان کو بھی عطا کر دی گئیں، اور اللہ پاک نے انہیں اپنی ذاتی تجلیات کا نور بھی عطا کیا، صفات خاص بھی عطا کی، کمالات نبوت بھی عطا کیے، اور وہ ساری شانیں واسطہ حضرت عیسیٰ اور واسطہ حضرت عمران ملی، کیونکہ آپ نبی کی والدہ بن کر آئیں اور نبی کی آگے اولاد بن کر آئیں۔ تو یہ اللہ کریم کا طریقہ ہے کہ یہ خاص شانیں وہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے ولیوں کو بھی عطا کرتا ہے، صدیقین کو عطا کرتا ہے، اور جو اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں، خاص ہو جاتے ہیں، جو اس کے خواص میں شامل ہو جاتے ہیں، جو اہل اللہ بن جاتے ہیں، جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، جو اللہ کے قرب میں چلے جاتے ہیں، پھر اللہ وہ ساری شانیں جو نبیوں کو ملتی ہیں وہ نبیوں کو بطور معجزہ اور کمالات نبوت کی حیثیت سے ملتی ہیں، لیکن ولیوں کو وہ شانیں وہ ولایت کی شان بن کر اور وہ ان کی کرامات بن کر وہ ان کے لیے اللہ پاک ان کو یہ عطا کر دیتا ہے۔ تو حضرت مریم کو اللہ پاک نے اس طرح چنا اور یہ شانیں عطا کی۔ آگے لفظ بولا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَطَہَّرَكِ، اے مریم اللہ نے تجھے پاک کر دیا ہے۔ کیسے پاک کیا؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کو گناہوں سے پاک کیا، ان کو گناہ نہیں کرنے دیا، معصوم رکھا، پھر انہیں شیطان کے وسوسے سے پاک رکھا اور بالکل محفوظ رکھا۔ پھر اس کے علاوہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو مردوں کے مس سے پاک رکھا، مرد نہیں آپ کو چھو سکے، کوئی مرد آپ کے قریب نہیں آیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کریم نے ان کو جو عورتوں کے ساتھ بیماریاں ہوتی ہیں، علائق خواتین نساء ہوتی ہیں، اور خون آنا، یہ جو مسائل ہوتے ہیں نجاست کے، اللہ کریم نے ان سب سے حضرت مریم کو پاک رکھا اور یہ اعلان کیا کہ اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ تو اس سے ایک بات سمجھ بھی آنی چاہیے کہ اللہ جس کو چن لیتا ہے تو اسے پھر خاص شانیں عطا کرتا ہے، اسے خاص پاکیزگیاں عطا کرتا ہے، اسے اپنے نور کا فیضان عطا کرتا ہے۔ اور بہت ہی خاص بات ارشاد فرمائی جس کے اوپر آج انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے، اور آخر میں فرمایا وَاصْطَفَاكِ، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا عَلَىٰ نِسَاءِ العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر۔ یہ ایک بڑی خاص فضیلت کی بات ہے، سارے جہان کی عورتوں پر آپ کو چنا گیا۔ تو حاضرین گرامی، ہم بہت ساری احادیث میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے، ہمارے آقا نے بہت ساری خواتین کے حوالے سے یہ ذکر فرمایا کہ انہیں بھی یہ فضیلت ملی، انہیں نساء العالمین، خیر و نساء العالمین کہا گیا۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر و نسائہا مریم بنت عمران و خیر و نسائہا خدیجہ۔ حضور نے فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم آپ کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی گئی، چنا گیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر و نسائہا میں حضرت خدیجہ بھی شامل ہیں۔ قرآن حضرت مریم کا ذکر کرتا ہے اور حضور ساتھ حضرت
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے مفسرین کے دو قول آپ پہلے سن لیں تاکہ اگلی بحث آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو یہاں جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ اعلان کیا کہ اے مریم، ہم نے آپ کو آپ کے زمانے کی تمام عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے، اس دور کی عورتوں پر۔ تو یہاں ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ جو فضیلت تھی یہ فضیلت فی زمانے ہا تھی، یعنی ان کے دور کی جتنی عورتیں تھیں ان کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کو فضیلت عطا کی۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت مریم کو یہاں اللہ پاک نے مطلق بیان کیا، تو نساء العالمین سے مراد، عالم کی جمع عالمین ہوئی، تو اس سے یہ مراد ہوئی کہ کل کائنات کی تمام عورتوں پر حضرت مریم کو فضیلت حاصل ہے۔ تو جب یہ قول بھی موجود ہے تو اسی کے اوپر ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ساتھ ہی ہمیں حضور علیہ السلام کے فرمان بھی ملتے ہیں۔ اب قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن بھی ہوتی ہے، یہ افضل ہے، اور تفسیر قرآن بالحدیث، حضور علیہ السلام کے فرمان سے بھی ہم قرآن کی آیات کو سمجھتے ہیں۔ تو حضور نے یہاں پر پہلی حدیث جو میں نے آپ کو پیش کی اس میں فرمایا کہ سب سے بہترین کائنات کی سب سے اچھی عورتوں میں سے مریم بنت عمران ہیں، اور خدیجہ بنت خویلد حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ استفاء کے اندر چننے میں حدیث کے اندر جو بہت ساری دیگر خواتین معزز اور محترم خواتین کا ذکر ہے، اس میں حضرت خدیجہ کا ذکر بھی ہے، حضرت فاطمہ کا ذکر بھی ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا ذکر بھی ہے، اور حضرت آسیہ کا ذکر بھی ہے۔ ہم ان حدیث کو مختصراً دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حسبک من نساء العالمین مریم بنت عمران و خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و آسیہ امرأۃ فرعون۔ آپ نے فرمایا ساری دنیا کی عورتوں میں سے تمہیں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ کافی ہیں۔ 4 عورتوں کو اللہ رب العالمین کے حبیب نے من نساء العالمین فرمایا کہ یہ حسب کا من نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں میں سے اگر چنا جائے تو سب سے بڑھ کر چنا گیا تو ان خواتین کو چنا گیا۔ پھر ساتھ ہی ہم نے یہ حدیث سنی ہے، آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرمایا وفضل عائشۃ علی النساء، فضل العائشۃ علی النساء، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر کفضل السرید علی سائر الطعام، جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ کو تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو آپ یہ لفظ سنتے جائیں اور اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ قرآن مجید نے حضرت مریم کی فضیلت کا ذکر کیا، حضور نے حضرت فاطمہ کی فضیلت کا ذکر کیا، حضرت عائشہ کی فضیلت کا ذکر کیا، حضرت خدیجہ کی فضیلت کا ذکر کیا، اور حضرت آسیہ کی فضیلت کا ذکر کیا۔ اب سنیے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے سرکار کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا فاطمہ الا تردین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم ہو گئی ہو سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی تمام عورتوں کی سردار، او نساء المومنین، اور یا یہ دوسرا حوالہ ہے کہ یا پھر تمام مومن عورتوں کی سردار، کیا آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں؟ اب ملاتے جائیں بات کو ساتھ ساتھ۔ اب فیصلہ کن بات کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نزل ملک من السماء، ایک فرشتہ آسمان سے آیا، فاستأذن اللہ ان یسلم علیہ، اس نے اللہ سے اجازت مانگی مجھے سلام پیش کرنے کے لیے، مجھے سلام کہنے کے لیے اللہ سے اجازت لے کر میرے پاس آیا۔ فبشرنی،
اس نے آ کر مجھے یہ خوشخبری سنائی ان فاطمہ تا سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ حضرت فاطمہ یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ حدیث آپ دیکھیں، اس حدیث کو اس قرآن کی آیت کے ساتھ ملا کے سمجھیں، اس حدیث کے اندر کیا بات ہمیں ملتی ہے، کیا دلالت ہے، کیا وضاحت ہے، کس کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے کہ حضرت مریم وہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، وہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کو فضیلت تمام جہان کی عورتوں پر۔ اور اس کے اندر دو قول پائے جاتے ہیں، اسے احتمال بولتے ہیں، کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کی مراد یہاں پر یہ ہو کہ اس دور کے جتنی عورتیں ہیں ان پر حضرت مریم کو فضیلت، یہ ایک احتمال پائے جانے کی بنا پر حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنیے کہ فرشتے نے آ کر بتایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدۃ النساء اہل الجنہ بنایا گیا، آپ کو جنت کی عورتوں کی سب سے بڑی عورت سردار بنایا گیا۔ تو ہاں جنتی عورتوں کی سردار ہونا یہ زیادہ افضل بات ہے اپنے زمانے کی عورتوں کے اوپر فضیلت کے مقابلے میں، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ تو علی نساء العالمین، اس دور کی عورتوں پر فضیلت ہونا یہ بھی بڑا مقام ہے، لیکن جنتی عورتوں میں سب سے بڑھ کر ہونا یہ اس سے بڑھ کر مقام ہے۔ ایک حدیث میں ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ الا ما کان من مریم، یہ ایک ایکسیپشنل بات ہے، استثناء ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن مریم کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے، الا ما کان من مریم، سوائے حضرت مریم کے۔ ایک اور حدیث بھی ہے جس میں استثناء ہے، اور وہ فرمایا ان فاطمہ قالت اخبرنی، حضور سیدہ فاطمہ خود اس کی روایت کرتی ہیں، ان فاطمہ قالت اخبرنی رسول اللہ، سیدہ فاطمہ خود فرماتی ہیں مجھے رسول اللہ نے خبر دی، انی سیدۃ نساء اہل الجنہ الا مریم بنت عمران، حضرت مریم بنت عمران کو چھوڑ کر میں جنتی عورتوں کی سردار ہوں۔ یہ دو احادیث جو ہیں اس میں حضرت مریم کی فضیلت کی استثناء، ان کو بھی فضیلت حاصل ہے، اس میں بھی دلالت ہے۔ بات بڑی نازک سی ہے، توجہ کیجئے گا۔ دونوں حدیثیں آپ نے جو سنی اس میں حضرت سیدہ فاطمہ کو سیدۃ النساء اہل الجنہ قرار دیا گیا، لیکن استثناء میں حضرت مریم کو رکھا گیا کہ حضرت مریم کو چھوڑ کر آپ کو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنایا گیا ہے۔ تو یہ جو فضیلت حاصل ہے، اور جو پچھلی سابقہ حدیث ہم نے پڑھی ان میں یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بات ضرور پتہ چلتی ہے کہ حضرت مریم کو اللہ نے بڑا درجہ عطا کیا، بلند شان عطا کی، لیکن ان کو اس دور کی عورتوں پر فضیلت بھی حاصل ہے، یہ ایک احتمال بھی پایا جاتا ہے، اور ممکن ہے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہو۔ تو اس احتمال کی بنا پر، اور یہ جو اگلا فرمان میں آپ کو سنانے لگا ہوں، امام ترمذی امام حاکم نے اس کو بیان کیا کہ آقا علیہ السلام فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ یہ دو باتیں، اس آیت کے اندر احتمال کا پایا جانا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں میں فضیلت حاصل ہے، یہ اس احتمال کی بنا پر، اور یہ جو باقی احادیث سنائی اس میں استثناء، اور خاص طور پر اس حدیث کی وجہ سے جس میں سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے، تو اس کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہو۔ اور حضرت امام مالک کا فیصلہ سنیں، حضرت امام مالک وہ کہتے ہیں لا نعدل ببدعۃ رسول اللہ احدا، کیا فرماتے ہیں کہ ہم کسی بھی اور ہستی کو کسی اور خاتون کو، چاہے اس کو اللہ نے کتنا ہی بڑا بلند درجہ دیا ہو، اس لفظ کی وجہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی جو نکلا
کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اس بنا پر لا نادل، اب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہم کسی اور کو ملا نہیں سکتے۔ ہم حضور کے جسم اقدس کا جو حصہ ہے وہ اس کی افضلیت باقی تمام ذاتوں پر یہ ثابت ہے۔ اگلی آیت، یا مریم اقنتی لربک، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے مریم، یہ جو ہم نے تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا کر دی ہے اور تمہیں اتنے بلند شانیں عطا کر دی ہیں اور تمام لوگ تمہارے ماتحت ہو گئے ہیں اور تمہیں اللہ کریم نے پاک بھی کر دیا ہے اور یہ شان عطا کر دی ہے، اب اس انعام، اس فضل، اس رحمت کا تقاضا یہ ہے، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو جا، واسجدی، اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی رہے، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہے۔ حاضرین گرامی، اس آیت مبارکہ کو سننے کے بعد حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے جب یہ آیت سنی، یہ حکم سنا اللہ رب العالمین کا کہ مریم ہم نے تجھے اتنی بلند شان عطا کی ہے کہ تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دے دی ہے، تمہیں عزتیں دے دی ہیں، تمہیں طہارت عطا کر دی ہے اور تمہیں سب پر فضیلت دے دی ہے، اب اس انعام، اس فضل، اس رحمت اور اس مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنے رب کی با ادب بندی بن کر کھڑی ہو جا اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کر، اس کی بارگاہ میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ جب یہ الفاظ سنے تو یہ روایت ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ اس قدر لمبے قیام کرتی تھیں کہ آپ کے قدم سوج جاتے، نہ صرف قدم سوج جاتے بلکہ سوج کر وہ پھٹ جاتے اور ان سے خون نکلنا شروع ہو جاتا، پھر بھی اپنے رب کے حضور وہ کھڑی رہتی تھی اور رکوع کرتی، قیام کرتی، عبادت کرتی۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین آپ کو انعام دے، آپ کو نعمتیں دے، آپ کے اوپر فضل فرمائے، آپ کے اوپر اپنے انعامات کی کوئی شکل ظاہر کرے، تو لازم یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور شکر گزار بن کر اس کی بارگاہ میں قیام کریں، رکوع کریں، سجدے کریں، نماز پڑھیں، نوافل ادا کریں اور اپنے رب کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، مولا کریم ہمیں قرآن کا یہ نور عطا فرما اور اپنے نیک اور صالح بندوں کے اس ذکر کا صدقہ ہمیں بھی طہارت کاملہ عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔